نبی جو بھی بات لے کر آتا ہے اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے معجزات کو پیش کر دیتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی قوم میں ناممکن سمجھی جانے والی مشہورات کو ممکن بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ جیسا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی بلاغت عروج پر تھی، عرب لوگ اپنے آپ کو بلاغت کے اندر کامل سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بلاغت کی آخری حد تک ہم پہنچ چکے ہیں، اس سے آگے عربی بلاغت کی کسی حد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کو پیش کیا تو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اس کلام کے اندر بلاغت کی وہ آخری حد ہے کہ جس تک انسان رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کی معجزہ ہونے کی ایک جہت یہ بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا غلبہ تھا، وہ جادو کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ جادو کے ذریعے ایسا کام انجام نہیں دیا جا سکتا، یقیناً یہ کام کسی خاص قوت کی طرف سے ہے، اس لیے تو وہ سارے سجدے میں جھک گئے تھے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علم طب کا غلبہ تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ مادرزاد نابینے کو بینائی بخشنا اور مردے کو زندہ کرنا اور صرف مٹی کو جوڑ کر پرندے کی جیسا جاندار بنانا ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات کے ذریعے جب ان سب چیزوں کو ثابت کر دیا تو ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا یقین ہو گیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی حکمت بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے بھی علم طب وغیرہ کا غلبہ ہوگا، جیسا کہ آج کل کے سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی سے معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر ان تمام کاموں کو اپنے معجزات کے ذریعے پیش کر دیں گے جن کو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی کرنا ممکن نہیں۔ تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہیں اور مسیح حقیقی ہیں۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے ان کے جھوٹ کو ظاہر فرما دے گا۔ جب ان کی مدت پوری ہونے کے قریب ہوگی تو زمین پر ان کو نازل کیا جائے گا تاکہ ان کو زمین میں دفن کیا جائے، کیونکہ جو مٹی سے بنایا گیا ہو اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو مٹی میں دفن کیا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی امت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کو ان میں سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو باقی رکھا حتیٰ کہ آپ آخری زمانے میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کر دیں گے اور دین اسلام کی تجدید کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے نصارہ کے جھوٹے دعووں کا رد ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ کہ یہودیوں نے ان کو سولی دی ہے اور وہ مرنے کے 3 دن بعد زندہ ہو گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام باتوں کا رد کر دیں گے۔